شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زری ران والی زمین کی طرف تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے تیمار داری کے لیے تشریف لائے۔ یوں دونوں اولیاء کرام میری زمین پر اکٹھے ہو گئے۔ یہاں کھجور کے 2 درخت تھے جو 4 برس سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹنے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل ادا کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت سبز ہو گئے، ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے میں ان کا پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے فرمایا کہ اللہ تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت دے۔ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے 4 گنا زیادہ فصلیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس میں سے میرے پاس 2 سے 3 گنا مال آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوریاں کسی مکان میں رکھتا تھا پھر اس میں سے 50 بوریاں خرچ کر ڈالتا تھا اور باقی کو دیکھتا تھا تو 100 بوریاں موجود ہوتی تھیں۔ میرے جانور اس قدر زیادہ بچے جنتے تھے کہ میں ان کا شمار بھول جاتا تھا، اور یہ سارا حالت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے موجود رہی۔ بہار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں، چلا کوئی ایسی ہوا غوث اعظم، رہے شاد و آباد میرا گھرانہ، کرم از پائے مصطفیٰ غوث اعظم۔ ناظرین کرام، سرکار بغداد حضور غوث پاک صاحب کرامت بزرگ تھے کہ آپ کے وجود مسعود کی برکت سے سوکھے درخت بھی ہرے بھرے ہو کر بے موسم پھل دینے لگ جاتے، جبکہ آپ کو بارگاہ خدا بندی میں وہ بلند و بالا مقام و مرتبہ حاصل تھا کہ جس خوش نصیب کے حق میں آپ برکت کی دعا فرما دیتے تو اس کے وارے ہی نیارے ہو جاتے، کیونکہ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اسماعیل بن علی کی زمین کو نہ صرف اپنے وجود مسعود سے سرفراز فرمایا بلکہ ان کے لیے دعائے برکت بھی فرمائی۔ آپ کے مقدس لبوں سے نکلی ہوئی دعا درجۂ قبولیت کی معراج کو پہنچ گئی، چنانچہ مختصر سے عرصے میں حضرت سیدنا شیخ علی بن اسماعیل کے اناج کی پیداوار میں نہ صرف 2 سے 4 گنا اضافہ ہو گیا بلکہ آپ کے جانوروں کی اس قدر کثرت ہو گئی کہ وہ اعداد و شمار سے باہر ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی دعا میں بہت تاثیر ہوتی ہے، لہٰذا جب کبھی اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ادب کا دامن تھامیں، ان کے فیض سے فیض یاب ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے مال و دولت اور شہرت و منصب وغیرہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے حصول کی دعائیں کروانے کے بجائے سلامتی ایمان، نیکیوں پر استقامت، گناہوں سے نجات، بے حساب مغفرت اور حرمین شریفین کی باادب حاضری کی دعاؤں کے لیے عرض کریں۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔